کا وعدہ کیا تھا جس کا ٹینڈر بھی ہو چکا تھا، اور ایک پل شمس کالونی لگ گیا، ایک G10 لگ گیا. آپ مہربانی کریں، CDA کے پاس فنڈ بھی ہے، پل بھی پڑا ہوا ہے، وہ کام ادھر شروع کرا دیں. یہاں آئے دن ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، آپ G11 شارے کے ساتھ جگہ یہاں لگا دیں. بڑی مہربانی، آپ تمام بھائیوں کا شکریہ. اب میں اسٹیج سیکرٹری صاحب سے کہتا ہوں آگے پروگرام جاری رکھیں. والسلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی قابل احترام انشاءاللہ ممبر قومی اسمبلی انجم عقیل خان صاحب، میرے بڑے ملک اختر صاحب، جہاں سے امیدوار چیئرمین ملک وقار صاحب، میرے بھائی راجہ خالد صاحب، رازق خان صاحب، انتہائی قابل احترام ملک ساجد صاحب، شبیر صاحب، ملک افطار صاحب، زید بٹ صاحب، چودھری شبیر صاحب، چودھری صغیر صاحب، خالد بٹ صاحب، انتہائی قابل احترام میرے چھوٹے بھائی ابراہیم نور صاحب، وائس چیئرمین یوسی کے امیدوار، تمام ان کے پینل کے کونسلر حضرات، معززین علاقہ، اس وارڈ سے تعلق رکھنے والے جتنے میرے بھائی بزرگ نوجوان ساتھی بیٹھی ہوئے ہیں، جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بے حد مشکور ہوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم نے آپ کے ساتھ بیٹھ کر چند باتیں کی تھی، اور وہ وقت قبولیت کا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم کیا. اس علاقے میں جو بھی ہو سکا ترقیاتی کام ہوا. میں اس پر یوسی کے چیئرمین، وائس چیئرمین کے امیدوار، ان کونسلر حضرات، ایک ایک ٹیم کے ممبر کو، اور سب سے بڑھ کر انجم عقیل خان صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے ہی گھر میں، اپنے علاقے میں یہ کام کرا کر آپ نے ان بھائیوں کا مان رکھ لیا. اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے یہ علاقہ ہمیشہ کی طرح پاکستان مسلم لیگ نون کا قلعہ رہا، آج بھی ہے، کل بھی رہے گا. اور انشاءاللہ جس طرح آج جمع غفیر ہے، اسی طرح انجم عقیل خان صاحب جو بھی ڈیٹ الیکشن کمیشن دے، 8 فروری کی تو سامنے ہے. اگر 8 فروری کو اللہ کے فضل سے الیکشن ہوئے تو آپ بے شک اپنا کام کریں، پورا علاقہ آپ چھان لیں. اس یوسی کا رزلٹ آپ کو ابراہیم اور ملک وقار اور ان کی ٹیم دے گی. اور سب سے بڑھ کر ہمارے بزرگ ملک اختر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب مل کر آپ کو اس علاقے سے عزت سے کامیاب کرائیں گے. اور جتنے بھی ہمارے بھائی، ہمارے ساتھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، خاص کر ہمارے اپنے گھر کے افراد بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ نے ہمیں عزت سے کامیاب کیا. یہ ایک چھوٹا کام ضرور ہوگا کچھ لوگوں کے لیے، لیکن میرے ان بھائیوں کے لیے جو یہاں رہتے ہیں ان کے لیے بہت بڑا کام تھا، اور وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا قبول کیا اور ہم اس میں کامیاب ہوئے. رہا مسئلہ پانی کا، ٹینک بنے ہوئے ہیں، انشاءاللہ پانی کا مسئلہ بھی حل ہوگا. جو وعدہ ہم نے 200 گھروں پر ٹیوب ویل کا کیا تھا یا بور کا کیا تھا، الیکشن ہو یا نہ ہو، وہ وعدہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں اور انجم عقیل خان صاحب وہ بھی پورا کریں گے انشاءاللہ. کیونکہ یہ ہمارا گھر ہے، ہم اس گھر کی حفاظت کریں گے. کچھ لوگ سمجھ نہ سکے کہ جب انہیں 2018 میں اقتدار ملا، وہ اقتدار کی عوض میں اپنے ہوش و حواس کو بیٹھے. ہم نے
बड़ी दफा असेंबली में उन्हें कहा गया कि मुल्क की तरफ देखो, पाकिस्तान की तरफ देखो, लेकिन वो लोग यहूदी लॉबी की तरफ देखते थे। जो इशारा होता था उस इशारे पर चलते थे। उन्होंने मुल्क को तबाह और बर्बाद कर दिया और हमारी मुल्क की माइशियत का बेड़ा गर्क कर दिया। हमारे मुल्क में बसने वाले आम शहरी को नवारा छीन लिया। हमारे मुल्क में बसने वाले नौजवानों से उन्होंने उनके रोजगार छीन लिए। कहते थे हम घर देंगे, रोजगार देंगे, घर छीन लिए, रोजगार छीन लिए। आज अल्लाह ताला के फजल करम से मेरे भाइयों, हमने कभी भी ऐसी सियासत नहीं की जिसमें इंतकाम हो, क्योंकि हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कभी भी इंतकाम की सियासत नहीं की। मेरे भाइयों, ये उन लोगों की बद्दुआ है जिनके साथ वादे पूरे नहीं हुए। आज वो जेल में है और अल्लाह ताला के फजल और करम से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ दोबारा इस मुल्क में आकर चौथी दफा वजीर आजम बनने जा रहा है। इंशाअल्लाह आपका इलाका ज्यादा तरक्की करेगा, बेहतरी की तरफ जाएगा। जहां तक मुतासिरीन इस्लामाबाद का मामला है, अंजाम अकील खान साहब 12 हो या F12 हो या मुतासिरीन इस्लामाबाद का कोई मसला हो, जहां से लेकर किसी मकाम तक हो, हमें मुतासिरीन इस्लामाबाद के साथ खड़ा होना होगा। हम मुतासिरीन इस्लामाबाद के साथ खड़े रहेंगे। और उससे बढ़कर मेरे भाइयों, वो लोग जहां आकर आबाद हुए हैं उनका हक भी किसी को मारने नहीं देंगे, उनका हक भी उन्हें दिलवाएंगे, क्योंकि आप हमारे घर में आए हैं, हमारे मेहमान हैं। आपका भी हक नहीं मारा जाएगा। मुतासिरीन इस्लामाबाद और आप एक है। अल्लाह ताला के फजल करम से मिलकर आगे बढ़ेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। या मोहम्मद नवाज शरीफ, या मोहम्मद नवाज शरीफ, अंजुम अकील खान, या शहबाज शरीफ, अंजुम चांद, या नवाज शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाई सदर रावलपिंडी डिवीज़न मुस्लिम लीग, साबका मेंबर नेशनल असम्बली और इंशाअल्लाह मुस्तकबिल के भी मेंबर नेशनल असम्बली मलिक बरार साहब, मेरे छोटे भाई, आपके नुमाइंदे, आपके तकलीफ़ों के माहिर जनाब मलिक वकार साहब, मेरे बड़े भाई मलिक अख्तर साहब, मेरे भाई इब्राहिम नूर साहब, आज़म खान साहब, राजा खालिद साहब, राज़िक साहब, मेरे इस इलाके के, मेरे हल्के के सदर मलिक साजिद साहब, शबीर साहब, मलिक अफ्तार साहब, जैद भट्ट साहब, चौधरी शबीर साहब, चौधरी शहीर साहब, हालत खटक साहब, चौधरी तोकीर साहब। किसी का नाम रह गया हो तो मैं माजरत चाहूँगा। आप सारे मेरे सामने जितने लोग बैठे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि आप 2:30 बजे से बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? आप बैठे हैं, आप जानते हैं कि आपके मुल्क को बनाने वाला, हमारी इस नस्ल, आइंदा आने वाली नस्ल का मुस्तकबिल और मेरा और आपका राबर, पाकिस्तान का बहावस, एटमी धमाकों का महावस और मुल्क में तरक्की की एक राह हमवार करने वाला, चाहे वो मेट्रो बस की शक्ल में हो, चाहे वो मोटरवे की शक्ल में हो, चाहे वो सी पैक की शक्ल में हो, चाहे वो ग्वादर फोर्ट की शक्ल में हो, चाहे वो मुल्क में लोड शेडिंग खत्म की शक्ल में हो, चाहे वो दहशत गर्दी खत्म करने की शक्ल में हो। आपने माजी में आजमाया है
آپ نے نہ صرف ہمیں آزمایا ہے، آپ نے پی ٹی آئی کو بھی آزمایا ہے، آپ نے پیپل پارٹی کو بھی آزمایا ہے۔ آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بیٹھیں، ذکر کریں، سوچیں کہ آج اگر ملک میں کوئی ترقی کا کام نظر آتا ہے، آج ملک میں کوئی انفراسٹرکچر نظر آتا ہے، تو وہ صرف اور صرف مسلم لیگ نون کی کر دیا ہے، میاں محمد نواز شریف کی کر دیا ہے، شہباز شریف کی کر دیا ہے۔ میں تو آج جب الیکشن کمپین میں جاتا ہوں تو مجھے فخر ہوتا ہے کہ میرے ہاتھ میں مارکیٹ میں بیچنے کے لیے کچھ ہے۔ پی ٹی آئی کے پاس، پیپل پارٹی کے پاس یا باقی اور کی جماعت ہے، ان کے پاس بیچنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، آپ جب جائیں گے تو لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ ہم آپ کو ووٹ کیوں دیں، تو پھر آپ جب جو میں نے منصوبوں کا ذکر کیا ہے آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ آج پاکستان اگر پاکستان کی طرف کی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا تو اس کی تمام تر جو میں سمجھتا ہوں کہ جس کو کریڈٹ جاتا ہے وہ میاں محمد نواز شریف ہے، مسلم لیگ نون ہے۔ ہم نے ایکٹی دھماکے جب کیے تو پاکستانی عوام نے نہیں، پوری دنیا کے جہاں جہاں مسلمان تھے سب نے اللہ اکبر کے نعرے لگائے تھے۔ آج الحمدللہ پاکستان کا دفاع میں قابل تسخیر ہو چکا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ڈر کا چوکیدار آپ کا مضبوط ہے، اس کے ہاتھ میں اسلحہ ہے، تو پھر آپ رات کو گھر میں سکون کی نیند سو سکتے ہیں۔ اگر آپ کا اسلام آباد کے سیکیورٹی مضبوط ہے تو رات کو آپ سکون سے سو سکتے ہیں، اپنے بچوں کو گھر چھوڑ کر جا سکتے ہیں۔ اسی طرح جن ممالک کی سرحدیں محفوظ ہوں، اور وہ سرحدیں کس نے کی؟ مسلم لیگ نون نے کی۔ جب ہم نے ایٹمی دھماکے کیے پھر کسی کی جرأت نہیں پڑتی کہ پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھیں۔ اس لیے ہم آج آزاد پاکستانی ہونے کے ناطے بغیر کسی خطرے کے اپنے کاروبار کرتے ہیں، اپنی عبادت کرتے ہیں، اپنے کارخانے چلاتے ہیں اور سکون کو رات سے سوتے ہیں کہ ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، دشمن کی جرأت نہیں ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، آپ نے کسی اور چیز سے بات کریں، جس طرح میرے بھائی نے ذکر کیا فرق صاحب نے کہ آج آپ بس پر بیٹھتے ہیں، میٹرو بس کتنا باعزت سفر ہے۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ ساری پارٹیاں ایک منشور لے کر آتی ہیں، پی ٹی آئی بھی ایک منشور لے کر آئی تھی، لیکن وہ منشور ہی رہ گیا۔ آپ جب بیٹھ کے بتائیں کہ آپ کے لیے کیا کام انہوں نے کیا، پاکستان کے لیے کیا کام کیا، آپ کسی ایک سے پوچھیں۔ میں پی ٹی آئی والوں سے ڈسکس ہوتی ہے، دوست ہیں ہمارے، ہم ان سے بات کرتے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں آپ ووٹ مانگتے ہیں کس بات میں مانگتے ہیں؟ 3.5 سال میں آپ نے کیا کیا؟ کوئی ایک کام مجھے بتا دیں۔ اسی طرح ہمارے 15 مہینے جو ہمیں ملی حکومت ملی، 15 مہینے میں کوئی شک نہیں کہ ملک میں ایک 14 جماعتوں کی حکومت تھی، لیکن اس سب تکلیف کے باوجود کہ ہم فیصلے کرنے میں انڈیپینڈنٹ نہیں تھے، 14 جماعتیں اور ہمارے ساتھ آتی تھی، اس کے باوجود جو کام شہباز شریف نے کیے ہیں کیوں نہیں کیے؟ 15 مہینوں میں کیے ہیں، اور جن کے پاس 3.5 پونے 4 سال تھے انہوں نے کیوں نہیں کیے؟ یہ ایک ویژن ہے اور اپنے لوگوں سے ہمدردی ہے۔ اور پھر شہباز شریف کے جو سپاہی ہیں، مسلم لیگ نون کے سپاہی ہیں جو یہاں چاہے میری شکل میں ہو، چاہے میرے بھائی وقار کی شکل میں ہو اور ملک ابرار کی شکل میں ہے، وہ آپ کے مسائل جانتے ہیں، وہ آپ میں سے ہیں۔ اس لیے آپ کو ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ متاثرین کے معاملے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود متاثرین بھی ہوں اور آپ میں سے ہوں، سن آف سوائل ہوں، اسی زمین کا بیٹا ہوں، اور انشاءاللہ اسی زمین میں رہیں گے اور آپ کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے میں وقار ابرار آپ کو ہمیں آپ کے مسائل پتہ ہیں، اور بالخصوص میرے چھوٹے بھائی نے جو آپ سے حالانکہ بلدیاتی الیکشن نہیں ہوئے
لیکن اس نے جو وعدے کیے، اس نے کہا میرا مان تب رہتا ہے، الیکشن نہیں ہوئے تب بھی وہ میں کام کر کے دکھاؤں گا. میں کہا انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ہوں، اور اس نے کر کے دکھائے ہیں انشاءاللہ. میرے بھائی عثمان صاحب کہتے ہیں میری گلی، میں آپ کو یہ بتا دوں ڈیولپمنٹ کے کام کی بات کروں، اگر پیسے آج بھی ہمارے پاس موجود ہیں. ایک تھوڑا سا مسئلہ ہے، الیکشن کمیشن نے تھوڑا سا روکا ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو ایوارڈ ہمارے کام ہو چکے ہیں ان کاموں کو چلنے دینا چاہیے. وہ لیٹر ہمیں بھیجا ہے، 1-2 دن میں واپس آئے گا انشاءاللہ. باقی گلیاں بھی ہم انشاءاللہ ساری بنائیں گے، اور پانی کا فنڈ بھی ہمارے پاس موجود ہے. انشاءاللہ پانی کے پائپ ہم گلیوں میں ڈالیں گے، اور وقار میرا چھوٹا بھائی آپ کے لیے ڈالے گا انشاءاللہ. ابراہیم نور وہ بھی ہمارا بازو ہے، اس نے یقین کریں کبھی وقار فون کرتے ہیں اپنے علاقے کے لیے، کبھی ابراہیم نور کرتے ہیں. ایسے آپ کے نمائندے ہونے چاہیے، ایسے نمائندے. کبھی انہوں نے ذاتی کام نہیں کہا، جو کام کیے ہیں اجتماعی کام کیے ہیں اور اپنے لوگوں کے لیے کہا ہے. یہ ہوتا ہے درد. میرے بھائیوں، ارشد کھوکر صاحب ہیں، سارے لوگ، میں کس کا ذکر کروں، ہر شخص میری پارٹی کے ساتھ مخلص ہے، اور انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ مخلص ہیں. میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال پوچھتا ہوں، آپ لوکل لوگ بیٹھے ہیں. میں نے اپنے دور میں میراکو سے گیس نیچے لے کر آیا، جہاں میں نے چھوڑی 3.5 سال میں کیوں نہیں آگے آئی؟ یہاں سے میں گیس لے کر جا رہا تھا، یہاں سے اس علاقے کے لیے. ہماری حکومت ختم ہو گئی، اگر چند دن اور رہتے تو یہ لائن کراس ہو جاتی، گیس یہاں تک آ شروع ہو جاتی. 3.5 سال میں کیوں نہیں گیس شروع ہوئی؟ ان سے پوچھے، سوال کریں، اور پوچھے علاقے کے لیے کیا کام کیا آپ نے. الحمدللہ مختصر وقت ملا ہے ہمیں، مختصر وقت میں MNA نہیں تھا، نہ ہوں، لیکن اس کے باوجود جو میں نے علاقے کے لیے 15 مہینے میں اپنی حکومت تھی، صرف وزیر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، جو میں نے اپنے علاقے میں 15 مہینوں میں کام کیے. ان کی مثال دے دیں. وہ تو حکومت میں تھے، وہ تو منسٹر تھے، پلاننگ کے منسٹر تھے، پاکستان کا سب سے بڑے منسٹر تھے. کیوں نہیں کام کیے انہوں نے؟ اس لیے کہ علاقے سے بدنام واقعیت تھی، دلچسپی نہیں تھی. میرے بھائیوں، انشاءاللہ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں، کوئی شک نہیں کہ مہنگائی ہوئی ہے، لیکن اس مہنگائی کو پہلے بھی جب ہم 2013 میں آئے تھے، آپ سب جانتے ہیں کہ ملک میں کتنی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی. آپ سب جانتے ہیں کہ ملک میں کتنی دہشت گردی تھی. آپ سب جانتے ہیں کہ ملک میں کتنی مہنگائی تھی. میاں نواز شریف نے باوجود سازشوں کے میاں محمد نواز شریف نے نہ صرف لوڈ شیڈنگ ختم کی، نہ صرف دہشت گردی ختم کی، بلکہ مہنگائی کو بھی نیچے لے کر آئے، ڈالر کو بھی نیچے لے کر آئے. یہ بھی مثال ہے. اور انشاءاللہ حالات بتا رہے ہیں، یہ موسم اسلام آباد کا بتا رہا ہے، یہ پاکستان کا موسم بتا رہا ہے کہ انشاءاللہ اگلی آنے والی حکومت بھی آپ کی ہوگی انشاءاللہ. اور وہ سفر جو 2017 میں آپ سے اور مجھ سے چھینا گیا تھا، ہماری خوشی چھینی گئی تھی، ہماری ترقی چھینی گئی تھی. ہم دنیا میں ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہونے جا رہے تھے، ہماری خارجہ پالیسی عروج پر تھی. دنیا کے تمام ممالک پاکستان کے لیے ساتھ چلنے کے لیے تیار تھے. پاکستان کے ساتھ چلنے چائنا بھی جا رہا تھا اور دن بہ دن آگے آ رہا تھا. پاکستان کے ساتھ سعودی عرب بھی جا رہا تھا، UAE بھی جا رہا تھا، یورپ بھی جا رہا تھا. یہ ایسی حکومت آئی کہ سب کے ساتھ تعلقات خراب کر دیے. انشاءاللہ آپ کا وہ سفر جو 2017 میں چھینا گیا تھا، انشاءاللہ 8 فروری کے بعد وہ سفر دوبارہ شروع ہوگا، اور 5 سال میں ہم ملک کا وہی ترقی یافتہ ملک جو ہم آپ چاہتے ہیں، جو آپ اور میں چاہتا ہوں، جو
میاں محمد نواز شریف چاہتا ہے، جو میرے بچے میرے ملک کا مستقبل چاہتے ہیں، انشاءاللہ وہ 5 سال میں وہ سفر ہم دوبارہ شروع کریں گے اور انشاءاللہ 5 سال میں ملک کو ترقی یافتہ ملک میں شامل کریں گے انشاءاللہ۔ ہم ڈالر کو بھی نیچے لے کر آئیں گے، ہم پیٹرول اور ڈیزل بھی نیچے لے کر آئیں گے، ہم انشاءاللہ لوگوں کو روزگار دیں گے، گھر بیٹھے لوگوں کو روزگار دیں گے، ہم کسی بیٹی کو کسی بیٹے کو انشاءاللہ بے روزگار نہیں چھوڑیں گے، گھر بیٹھے آپ کو کوئی نہ کوئی ایسا کام دیں گے جو گھر میں آپ تیار کریں اور مارکیٹ کے لوگ آپ سے گھر سے آ کے خرید کر جائیں۔ ہماری کوئی ماں بہن فارغ نہیں بیٹھے گی، ہم مشینیں دیں گے، ہم اپنے بچوں کے ہاتھوں میں لیپ ٹاپ دیں گے۔ مختصر سا دور تھا ہمارا، یہ 15 مہینوں کا مختصر سا دور تھا، 1 لاکھ لیپ ٹاپ ہم نے دیے لوگوں کو، اور انشاءاللہ حکومت اب انشاءاللہ بنے گی، ہر سال ہم 10 لاکھ لیپ ٹاپ اپنے نوجوانوں کا اپنے نئی نسل کو دیں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، وقار صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے معاملات بھی ڈسکس کریں، تو آپ کے معاملہ 3 پر میں نے منظور کرائے تھے، 2 لگ گئے ہیں، تیسرے کا سامان پڑا ہے۔ پچھلے ہفتے میں گیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ 2-4 دن میں کام شروع ہو جائے گا، لیکن اب انشاءاللہ آپ کی محبت دیکھ کر، آپ کا اجتماع دیکھ کر، میری پارٹی سے محبت، میرے قائد کی محبت دیکھ کر انشاءاللہ اگلے ہفتے یہ پل کا کام انشاءاللہ شروع کروں گا۔ اسی طرح پانی کا مسئلہ کوشش کریں گے کہ الیکشن سے پہلے آپ کی لائنیں ڈالنی شروع کر دیں انشاءاللہ۔ میرے خٹک صاحب خالد خٹک صاحب کہہ رہے ہیں کہ گلیاں رہتی ہیں، میں نے پہلے بات کر دی ہے کہ فنڈ ہمارے پاس موجود ہے، آج کل لیٹر آ جائے گا انشاءاللہ، ہم آپ کی گلیاں بھی بنائیں گے۔ میرا اپنا علاقہ ہے، ہم اپنے علاقے کے ایک ایک چیز کو جانتے ہیں، کہ مسئلے کو جانتے ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ ہمارے متاثرین کا ہے، ہم متاثرین تو نہیں ہیں، ہم لینڈ لارڈ ہیں، ہمیں متاثرین کہتے ہیں۔ چلو بہرحال ہم لینڈ لارڈ ہیں، انشاءاللہ مانتے ہیں، کیوں کہ جب ہم میں اتفاق ہو گیا تو پھر ہم لینڈ لارڈ بن کے دکھائیں گے، پھر ہم ان اداروں میں نہیں جائیں گے، ہم مولدن فاؤنڈیشن میں نہیں جائیں گے، ہم CDA کے پاس نہیں جائیں گے، انشاءاللہ وہ ہمارے پاس آئیں گے انشاءاللہ، پھر ہم جو چاہیں گے وہ آگے دیں گے انشاءاللہ۔ میں اپنا وقار صاحب کہہ رہے ہیں کہ ندیم صاحب کی گلی، یقین کریں میرے لیے سارے لوگ اہم ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ جب میں نے گیس کا کام شروع کیا تو مجھے کہا گیا کہ آپ گلیاں بنائیں، میں نے کہا گلیاں نہیں، مجھے گیس چاہیے، اور الحمدللہ ایک وہ بھی میں کہوں گا کہ حکومت نہ چاہتی تھی، آج میرے بادیہ اور میرا جعفر میں گیس لگ چکی ہوتی، لیکن انشاءاللہ الیکشن کے بعد گیس بھی لگے گی۔ اور آج آپ دیکھیں میری گیس ریڈی تھی، شہزادے کی گیس بھی منظور ہے، پیکر فتح بخش پیکر اکو کی گیس بھی منظور ہے، اور باقی میرا کوئی علاقہ نہیں رہتا جہاں گیس موجود نہیں ہے۔ میں دیہات کی بات کرتا ہوں، دیہات میں کوئی دیہات نہیں رہتا جہاں گیس موجود نہیں ہے۔ مجھے پچھلے 5 سال حالانکہ حکومت نہیں تھی، لیکن میں MLA تھا جس وقت، تو میں نے اس وقت بھی 30 کوئل کے اپنے پورے علاقے میں گیس لگائی، سرائے خربوزہ میں گیس میں نے لگوائی ہے، نور میں گیس میں نے لگوائی ہے، آج جنگی میں گیس میں نے لگوائی ہے، جو میں گیس میں نے لگوائی ہے، آپ جوڑی اور ان کے لیے بھی گیس منظور ہے، مین لائنیں پڑ چکی ہیں۔ تو یہ میرا علاقہ ہے، مجھے کسی کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرے کام کیا ہے یا آپ کے مسئلے کیا ہیں، میں جانتا ہوں میرے کام کیا ہے اور آپ کے مسئلے کو جانتا ہوں۔ انشاءاللہ آج آپ وعدہ کر کے جائیں کہ آپ انشاءاللہ 8 تاریخ کو شیر پر ووٹ لگائیں گے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ جو جذبہ ہے، میں آخر میں 3 نعرے لگاؤں گا، تو آواز جانی چاہیے میرے قائد تک، لاہور تک آواز جانی چاہیے۔ میاں محمد نواز شریف زندہ باد، میاں شہباز شریف زندہ باد، پاکستان مسلم لیگ نون زندہ باد، پاکستان۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔